أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 55 تا 57 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنا عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو تتر بتر کر ڈالو، جوان کے پیچھے جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح مفتی تقی عثمانی کی لکھی ہوئی۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس کے عہد کے خلاف ورزی کی تھی اور خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے کہ نہ صرف ان کی بد عہدی کا انجام کا ان کو پتہ چل جائے، بلکہ جو کفار مکہ ان کے پیچھے اکساتے رہتے ہیں ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ وہ ان کے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ جائیں۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، خیانت اور وعدہ خلافی قابل مذمت ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی سے تمہارا عہد و پیما ہو اور وہ تمہیں خوف ہو کہ یہ بد عہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ برابر کے حالات میں عہد نامہ توڑ دو اور انہیں اطلاع کر دو تاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں۔ کچھ دن پہلے ہی سے انہیں خبر کر دو۔ اللہ تعالیٰ خیانت کو ناپسند فرماتا ہے، کافروں سے بھی خیانت تم نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ امیر معاویہ نے لشکروں کو سرحد روم کی طرف بڑھانا شروع کیا تو مدت صلح ختم ہوتے ہی آپ نے اچانک حملہ کر دیا۔ تو ایک شیخ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہتے ہویا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وعدہ وفائی کو عذر درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم سے عہد و پیما ہو جائیں تو نہ کوئی گروہ
گرہ کھولو نہ باندھو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے، انہیں اطلاع دے کر عہد نامہ چاک کر ڈالو۔ جب یہ بات معاویہ تک پہنچی تو حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے اسی وقت فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ یہ شیخ حضرت عمر بن انیبہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک شہر کے قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں بلاؤں گا، جیسے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بلاتے دیکھا۔ پھر فرمایا، میں بھی انہی میں سے ایک شخص تھا، پس مجھے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسلام کی ہدایت کی۔ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو جو تمہارا حق ہے وہی تمہارا حق ہوگا، جو ہم پر ہے ہم پر بھی وہی ہوگا۔ اگر تم اسے نہیں مانتے تو ذلت کے ساتھ تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اور اسے بھی قبول نہ کرو تو ہم تمہیں بھی اطلاع کرتے ہیں کہ ہم تم برابر کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں رکھتا۔ 3 دن تک انہیں اسی طرح دعوت دی، آخر چوتھے روز صبح حملہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے بھاگ نکلے ہیں، ہم اب ان کی پکڑ پر قادر نہیں، بلکہ ہر وہ وقت ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ اور اس آیت میں برائیاں کرنے والے ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتا ہے کافر ہمیں یہاں ہرا نہیں سکتے، ہاں ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اور فرمان ہے کافروں کا شہروں میں آنا جانا، چلنا پھرنا، کہیں تمہیں